اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو جاننا یعنی اپنے آپ کو جاننا ازحد ضروری ہے۔ تمام کاموں سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں۔ اگر اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا، اپنے رب کو آپ نہیں پہچان سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ سب سے پہلے اپنی پہچان ہے، خود شناسی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو جاننا پہچاننا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک بات ہے جو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ۔ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک بری بات ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام، یہ کائنات سجائی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، یہ تمام وسائل۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہر و باطنی نعمتیں ساری تمام کر دی۔ یہ عام آج کل جو آپ کھا رہے ہیں، گرمی جون کا مہینہ ہے، یہ کون سے جانور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ گائے کے لیے بنائے ہیں، بکری کے لیے بنائے ہیں، گدھے کے لیے بنائے ہیں۔ میں یہ بات پوچھ رہا ہوں نا، یہ ساری نعمتیں جو آپ یوز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہے، ایک دو نعمت تو نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو اللہ کی گننا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکو گے۔ اب دیکھیں، گنتی کا تو کوئی گنتی شروع ہوتی ہے 1 سے، 1000 ہے، لاکھ ہے۔ اب یہ نعمتیں آپ گنیں، اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں تم گن نہیں سکتے، 1000 ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، کھرب ہے۔ اب لیکن ایک جگہ گنتی آپ کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ گن نہیں سکتے۔ تو دیکھیں، یہ نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں میں نے عبث بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، اور میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ خیال تو ہمارا یہ ہے، جس طرح کی دیکھیں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا پکا یہ یقین ہے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ بس دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، اس پہ ہم بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کے مسائل، دا کارمیوشی غٹ خیرات بکو، ایسا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نہیں، یہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہچان کا جو پہلا زینہ ہے، تو یہ شروع ہوتا ہے آپ کی خود شناسی سے۔ اپنے آپ کو آپ پہچان لیں۔ اپنے آپ کے بارے میں اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اپنے بارے میں اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا یا دھوکے کا شکار ہو گئے، جس طرح بھی ہو، لیکن کسی نے دھوکہ دے دیا، اب والد نے آپ کو دھوکہ دے دیا مثال کے طور پر، عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر والد نے آپ کو دھوکہ دے دیا کہ بچے یہی دنیا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، کچھ بنو، ایسا کچھ کہتے ہیں، جان نہ سجوڑ کا بچیا، جان نہ سجوڑ کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک غافل معاشرہ ہے، ہمارے آباء و اجداد غافل تھے۔ یہ انسان تو دیکھیں
جب پیدا ہوتا ہے تو یہ مردہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو پکی باتیں ہیں، قرآن سے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بیمار پیدا ہوتا ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا، قرآن کے ذریعے شفا ہے۔ پھر یہ بے جان ہے، اس کو جان کی ضرورت ہے۔ اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْیِیکُم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یہ ہے قرآن کی آیت۔ جب بھلا ایک شخص مردہ تھا، پھر میں نے اسے زندہ کر دیا، تو یہ ایسے تو نہیں، یہ تو ہم مردہ ہیں۔ تو بہرحال بیمار، اور پھر ظلمات، تاریکی میں ہے، انسان تاریکی میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انسان تاریکی میں ہے، بیمار ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اب ہماری جان کے لیے، ہماری شفا کے لیے، ہمارے نور کے لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، روشنی آ گئی۔ سراجم منیرہ ہے قرآن، داعیا الی اللہ باذنہ و سراجم منیرہ، روشن چراغ۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جان اپنے آپ کو پہچانے۔ آج کی گفتگو کا جو ہم نے کی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، غافل ہو کے زندگی گزارنے میں آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے، بلکہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر انسان نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ہر انسان نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے دنیا کے لیے، بس یہی مسائل ہیں ہمارے۔ بس میں ابھی محنت کروں گا، ابھی میں نے اپنے لیے مکان بنانا ہے، بڑے عہدے حاصل کرنے، بڑا کاروبار جمانا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے نا۔ اور چلتے ایک کارخانہ ہوتا ہے، پھر گروپ آف کمپنیز بن جاتی ہے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ پھر کہیں انسان ٹھہرتا نہیں ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو اس کا پیٹ بھرتا ہے تو قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور تو کسی چیز سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حدیث حضور نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے جو بوڑھا ہوتا رہتا ہے، اس کی عمر اور مال کی ہرس جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عمر کی ہرس عام طور پہ، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تو عمر موت سے ڈرتا ہے نا، آپ موت کی خبر سن کے افسردہ ہو جاتے، کوئی آپ کو ہاں یہ کیا ہو گیا اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کیسے آپ کے تاثرات ہوتے ہیں؟ یار داہو ڈیر بدش لاکھوں عمر نو یار۔ تو دیکھیں، خلاصہ کلام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بس آخری مطلب میرے اختتامی الفاظ ہیں۔ دیکھیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ سے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ہم اپنے انسان سب سے بڑا دشمن اپنے آپ کا ہے۔ ہم اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنے حقیقت کے دشمن ہیں۔ وہ تزکیہ نفس جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قد افلح من تزکا، اس کے تزکیے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، 1,00,000 انسانوں کے مجمع سے آپ، وہ سروے ہوتا ہے نا، اخباروں میں سروے ہوتے ہیں، گیلپ سروے، فلانا سروے، 1,00,000 انسان، کوئی بھی آپ کو یہ سوال سن کے ہنسے گا کہ یار یہ کیا کہہ رہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے۔ تو تزکیہ نفس کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے نا، لیکن اس کی کسی کو فکر ہے؟ ہاں، پیسے کتنے کما لیے، کاروبار کیسا جا رہا ہے، بھئی اللہ کا بڑا کرم ہے، دے مار 4.5۔ کبھی کبھی کسی دکان پہ رش لگا رہتا ہے، کسی کھانے کی دکان پہ یا جو، تو بعض لوگوں کے منہ میں حسرت آتی ہے نا، دیکھو یار کتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، گاہکوں کی بھیڑ ہے اور بس پیسے لیے جا رہے ہیں اور سودا دیے جا رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ایک رشک ہوتا ہے،
کہ یار ایسا ہمارا بھی کام چمک جائے. تو دیکھیں انسان میں بس آخری بات یہ ہے کہ انسان اگر ہم اپنے آپ سے غافل رہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، بلکہ سورہ عصر کا آپ مطالعہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، منزل تک جانے کا ارادہ کر لیا اور عزم کر لیا اور چل پڑے، اللہ کے حکم اور زندگی اللہ کی مرضی سے انہوں نے گزاری، مقصود اللہ کو بنا لیا، تو یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. تو ہمارا آپ دیکھ لیں رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ظاہر ظاہر. آپ کی تمام سوچیں دیکھ لیں، آپ کی سوچوں میں آخرت، اللہ سے ملاقات، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. انسان تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، لیکن اس کو اپنا مقدر خود بنانا ہے، حاصل کرنا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بس ایک آیت آخری پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا. تھوڑی سی غور سے سنیں. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. پیسے آ رہے ہیں، کاروبار چمکا ہوا ہے، سب ٹھیک ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر ہے، ایک پولیس کپتان ہے، ایک ڈی پی او ہے، بس، اور ہم بس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آرام کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وردوا بالحیات الدنیا، اور حیات دنیا پر راضی ہو گئے، وطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو زندگی کے بارے میں میرے احکامات ہیں اس سے غافل ہیں. تو ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک مأواہم جہنم. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ نہیں کہ بس وہ گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کرے گا، صاحب ایمان گناہگاروں کو گناہوں سے پاک کرے گا. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. آپ پوچھ لیں کسی سے بھی ایمان کہ بھئی ایمان ہے کیا چیز. جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان تو مشرکوں کا بھی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ خالق السماوات والارض ہے، وہ تو مشرکوں کا بھی ہے. قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو مشرک اور میں فرق کیا ہے؟ ہمارا ایمان اور مشرکوں کا ایمان برابر ہے. ایمان تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے، اور میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. یہ ایمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.